درس قرآن کا 28واں سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آئیے چھوٹا سا درس ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183 اور 184 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا امت محمدیہ کو کہہ کر پکارتے تھے، تو اس میں جو ہے کوئی ضروری بات ہی بتانی ہوتی تھی، احکام جاری ضروری کرنے ہوتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھا گیا، علیکم الصیام اوپر تمہارے روزہ، کما کتبہ، اے لوگو جو ایمان والے ہو مسلمانوں کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، لکھا گیا، احکام الہی ہے۔ کما کتبہ صرف تم پر ہی نہیں لکھا گیا بلکہ پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی لکھا گیا، یعنی یہود و نصارہ۔ الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو پہلے تم سے تھے، یہود و نصارہ جو تھے پہلے گزر چکے ہیں، ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، دن گنے ہوئے، گنتی کے، فمن کان منکم، پس جو کوئی ہو تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفرٍ یا اوپر سفر کے، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی کرے دنوں اور سے، وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو نہیں طاقت رکھتے روزہ رکھنے کی، فدیۃ فدیہ ہے، طعام کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کو، فمن تطوع خیرا، پس جو کوئی خوشی سے بلائی کر دے، ایک مسکین سے زائد کو کھلا دے، تو فہو خیر لکم، پس وہ بہتر ہے واسطے اس کے، وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے واسطے تمہارے۔ اگر روزہ رکھ لو تم تو جو ہے وہ بہترین ہے تمہارے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی رکھتا رہے تو ویسا ثواب نہیں پا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 30 دن مقرر کی ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ روزے کی فرضیت جو ہے 2 ہجری میں ہوئی۔ ہجرت کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ وسلم عاشورہ اور ہر ماہ 3 روزے رکھتے تھے، باقاعدگی سے رکھتے تھے۔ پھر انہی اوقات میں جو ہے روزے فرض ہو گئے۔ الصیام کے معنی اس چیز سے ہم اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک لینا، کھانے پینے سے، چغلی سے، جھوٹ سے، لڑائی سے، جھگڑا سے، فساد سے، تو جو ہے روک لینا جو ہے روزے کا نام ہے۔ 2 عورتیں لائی گئی، مرنے کے قریب تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں انہیں قے کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں جو ہے خون کی جو ہے قے ان کی خون آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حلال رکھ کر حرام کماتی رہیں۔
مطلب کہ چگلیاں بہیلیاں کرتی رہی. تو روزہ رکھ کے جو ہے چگلی بہیلی غیبت جھوٹ ان سب سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا دوں گا اجر. اسلامی جو ہے روزے کا مقصد جو ہے اسلامی تقاضا یہ ہے کہ اس حکمت اللہ تعالیٰ نے روزے کی بیان کر دی تتقون لعلکم تتقون فرما کر کہ کیونکہ یہ دل میں جو ہے روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف سے ہی ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں اور غلط کام نہیں کرتے، ان سے پرہیز کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے اللہ کی حکمت ہے. تو اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی جی کو روزہ رکھ کر جو ہے عادت ڈالنی ہے کہ ہم نے ہر چیز سے رکے رہنا ہے، کھانے پینے سے اور برائیوں سے. الصیام جنۃ حدیث ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر الصبر بھی فرمایا، یعنی نفس پر ہر قسم کا قابو پا لینا. جو روزہ رکھ کر دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں بھی آسانیاں رکھی کہ اگر نماز پڑھ نہ سکو تم تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی سکت نہیں ہے تو لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کی سفر میں آدھی کر دی. اللہ نے نماز میں بھی اتنی آسانی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں گے اگر کہ ہم نماز ادا نہ کریں گے اتنی آسانیوں کے باوجود. اور پھر روزے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تم جو ہے اگلے دنوں کی گنتی کر لو، جب شفا ہو جائے بیماری سے، جب سفر کی حالت جاتی رہے تو اگلے دنوں میں جو ہے روزے کی گنتی پوری کر لو. اور اگر جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، جن میں سکت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اور اگر وہ ایک مسکین سے زائد کو بھی کھلا دے گا تو یہ وہ اللہ جو ہے خوشی سے بلائی کر دے، تو یہ جو ہے بہتر اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا بہترین عمل ہوگا. تو اگر آگے پھر فرما دیا، زور دیا روزہ رکھنے پہ کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ایسا تقوی اور ہونا چاہیے. یہی ہم اپنے بڑوں سے بھی سنتے تھے کہ یا قسم یا نصیب، تو وہ جو ہے دوائی کھلانی، میڈیسن کھلانی، تو اس کے ساتھ ہی روزہ رکھ لیتے تھے. اتنے ان کے جو ایمان اور تقوی کے دل مضبوط تھے. تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم میں بھی ایسا ہی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سبق کی طرف بڑھتے ہیں. الشیطان یعدکم، شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو، یعدکم الفقر، وعدہ دیتا ہے تم کو فقر کا. وَيَأْمُرُكُمْ، حکم کرتا ہے تم کو، بالفحشاء، ساتھ بے حیائی کے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعدکم، وعدہ دیتا ہے تم کو، مغفرۃ منہ، بخشش کا اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، فراحی والا، جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت، دیتا ہے حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من یؤتی الحکمت، اور جو کوئی دیا گیا حکمت، فقط، پس تحقیق، اوتی جا، دیا گیا، خیر، بلائی، کثیرن، بہت، وما یذکر، اور نہیں نصیحت پکڑتا، الا اولو الالباب، مگر
عقل والا۔ وما انفقتم، اور جو کچھ خرچ کرو تم، من نفقتن، کچھ خرچ کرنا، او نظر تم، یا نظر مانو تم، من نظرن، کچھ نظر ماننا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمہ، جانتا ہے اس کو، وما للظالمین، اور نہیں واسے ظالموں کے، من انصار، کوئی مددگار۔ ان تبدو الصدقاتی، اگر ظاہر کرو تم صدقوں کو، فالی اما ہیا، پس وہ اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپاؤ اس کو، وَتُؤْتُوهَا، دو اس کو، الفقراء، فقیروں کو، فَهُوَ، پس وہ، خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کرے گا تم سے برائیاں تمہاری۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ چیز کے کرتے ہو تم، خبیر، خبردار، لیسا، نہیں ہے، علیہ کا، اوپر تیرے، ہداہم، ہدایت دینا ان کا، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا، اور جو کچھ خرچ کرو تم، من خیر، بلائی سے، فالی انفسکم، پس واسے جانو تمہاری کے ہے، وما تنفقون، اور جو کچھ اور نہیں خرچ کرو تم، الا ابتغاء، مگر واسے چاہنے، وجہ اللہ، رضامندی اللہ تعالیٰ کی کے، وما تنفقوا، اور جو کچھ خرچ کرو تم، من خیر، بلائی سے، یوفا، پورا دیا جائے گا، علیکم، طرف تمہاری، وانتم، اور تم، لا یظلمون، نہ ظلم کیے جاؤ گے۔ تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائے۔ فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے، یعنی اگر تم مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تم اپنی فکر کرو، اپنی جو ہے خیر مناؤ، اور یہ غریبوں کو دینا دلانا جو ہے بند کرو، اس کا یہ جو ہے بخیلی کا حکم کرتا ہے، یا برے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، بدکاری یا بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ خیرات تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور کہیں زیادہ اجر بھی ملے گا، اور تمہارے مال میں برکت بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے، جب بھی دینے دلانے کا سلسلہ رکھا ہے تو اللہ اس ہاتھ دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عنایت کرتا ہے مال میں۔ تو یہ جو ہے شیطان ہی جو ہے بخیلی کا ہمیں حکم کرتا ہے، فقیری کا ڈر دلاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں مال نہ دو، غریبوں کو یہاں بے حیائی اور بدکاریوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تمہاری مال میں کشائش ہوگی، فراوانی ہوگی، برکت ہوگی، اور سکون ہوگا۔ حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ ہے، جس کو دین کی سمجھ بوجھ مل گئی تو بڑی نعمت مل گئی۔ جو عقل والے ہیں وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ ہر حال میں تمہاری نیت اور عمل سے باخبر ہے، جو تم نیک عمل یا برے کما رہے ہو اس سے باخبر ہے، اور تمہاری نیتوں کے بید خوب جانتا ہے۔ اس میں ایک مخلصین کے لیے وعدہ ہے، اور دوسری طرف غیر اللہ کے لیے نظریں ماننے والوں کے لیے وعید ہے کہ ایسے ظالم ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے رہائی نہیں ملے گی، جو غیر اللہ کے نام کی نظریں مانتے ہیں۔ تو خیرات و صدقہ جو ہے علانیہ اشتہار دلانا،
دینا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیرات و صدقہ تم علانیہ بھی دے سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت اور گناہ نہیں ہے، بشرط کہ کسی کو اشتہاد لانے کے لیے کہ ہم ایسے دیں گے دکھا کر، تو دوسرے لوگوں کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی جو ہے اس کی طرح بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں دیں۔ پھر فرمایا کہ چھپا کر دینا بھی مستحب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ اور برائیاں دور کرے گا۔ پیغمبر ان کو راہ پر لانا ہمارا کام ہے۔ ہر ضرورت مند کو خیرات دینا جائز ہے، اجر تب ملے گا خاص اللہ کی خوشنودی ہو۔ زکوٰۃ صرف مسلم کے لیے ہے۔ خلاصہ نچوڑ، جو خراج چھپا کر دے گا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ سبحان اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پر اپنے رحم کی قلم پھیر دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. گناہ گار ہیں سیاہکار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ تو اپنی رحمت ہم پر کر دے. اللہ اپنی رحمت بلے بلے ہم پہ کر دے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے ہمیں معاف فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں پہ اپنے رحم کی قلم پھیر دے. اللہ معاف فرما دے. اللہ تو معاف فرما دے. اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا. اللہ خالی ہاتھ نہ لٹانا. اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے میرے آگے بندہ ہاتھ پھیلائے مجھے لا جاتی ہے حالی بھیج دے. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. اللہ ہمیں اپنے ہاتھ فضل سے نواز. اللہ ہمیں اپنے ہاتھ رحمت سے نواز. اللہ ہمیں اپنے بڑے کرم سے نواز. اللہ تو ہم پر اپنا کرم فرما. اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. حسب لباس رب الناس وشف انت شافی لا شفان لا یغادر سقما. اللہ صحت دے دے. اللہ سے تو تندرستیوں سے نواز. اللہ خیر و برکت والی صحت دے دے. اللہ خیر و برکت عافیت والی صحت دے دے. اللہ خیر و برکت عافیت والی صحت و تندرستیاں عطا فرما. اللہ سے تو تندرستیاں دے دے. اللہ تو سے صحت مانگتے ہیں. اللہ تو سے تندرستی مانگتے ہیں. اللہ تو سے شفا مانگتے ہیں. اللہ مریضوں کو سے تو تندرستیاں اور خیر و برکت والی اللہ شفائیں دے دے. عافیت والی شفائیں دے دے. اللہ سکون والی اللہ سکون والی عافیت دے دے. سکون والی شفا دے دے. اللہ عافیت والی شفا دے دے. خیر و برکت والی شفا دے دے مریضوں کو. اللہ تو انہیں کاملہ عاجلہ سے تو تندرستیاں عطا فرما. اللہ کاملہ عاجلہ سے تو تندرستیاں عطا فرما. اللہ ہمیں خیر و برکت والیاں روزیاں دے. اللہ خیر و برکت والیاں اللہ خیر و برکت والیاں اللہ کشائش والیاں فراوانے والیاں اللہ روزیاں دے دے. عافیت والیاں روزیاں دے دے. اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے. اللہ غیب سے روزگار عطا کر دے. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جن کے کاروبار نہیں چلتے ان کے کاروبار چلا اور وسیع کر. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ خیر و برکت والیاں روزیاں دے دے. سکون و راحت والیاں روزیاں دے دے. اللہ سکون راحت والیاں روزیاں دے دے. اللہ ہمیں راحتوں سکون والیاں زندگیاں دے دے. خوشیوں والیاں زندگیاں دے دے. اللہ سکون والیاں زندگیاں دے دے. اللہ اطمینان بخش زندگیاں دے دے. اللہ رحم فرما دے. ہمارے حالوں پہ رحم فرما. اللہ بد نظروں سے بچانا. اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا. اللہ حادثوں کے حسد سے بچانا. اللہ حادثوں کے حسد سے بچانا. اللہ جن والدین کو بچیاں دی ہیں رحمتیں ہیں یہ اللہ ان کے پریشانیاں ہیں رشتوں کی تو اللہ ان کے نیک رشتے کر لے. اللہ نیک رشتے آپ کر لے. یا ہم سب اسباب بن کے شادیاں کر دے. یا ہم سب اسباب بن کے شادیاں کر دے. اللہ جو رشتہ اس دعاج میں منسلک ہے اللہ ان کی بے اولادی سے پریشانی ہے اللہ تو ان کی یہ پریشانی دور فرما. انہیں نیک صالح اولاد سے نواز. اللہ نیک صالح اولاد سے جولی بھر. اللہ رحم فرما دے. اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا. تو ان کا پردیس میں ولی نصیب بننا. قدم قدم پہ کامیابیاں اور آسانیاں کرنا. اللہ آل اولاد سمیت اللہ خوشحالیاں دینا. اللہ خوشی راحت والیاں زندگیاں دینا. اللہ تو پردیس میں ان کا حامی و ناصر بن جانا. اللہ
فاصلوں میں رکھنا، اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہمارے بچوں کو اللہ نماز کا عادی بنا، اللہ دین کا عالم فاضل بنا، اللہ دین کا عالم فاضل بنا، کامیابیاں دے، اللہ کامیابیاں دے ہمارے گھروں سے، اللہ ناز شریف کی قرآن پاک کی آوازیں آئیں، اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا، اللہ تو ولی اور نصیر بن کے قدم قدم پہ کامیابیاں دینا، کامیابیاں دینا، آسانیاں کرنا، اللہ رحم فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ جو کام تیرے جو امر بالمعروف وعن المنکر اور قرآن پاک کا لیسن جو ہے جاری کیا ہوا ہے، اللہ اس میں کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا کے یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق پورا کرنا عطا، اللہ کامیابیوں کی کامرانیوں کی منزلوں پہ یعنی کہ پورا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا، اللہ کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا، تو اس کام میں ولی و نصیر ہمارا بننا، تو اس کام میں ہمارا ولی و نصیر بننا تاکہ ہم کامیابیوں کامرانیوں سے منزل پہ پہنچے، کامیابیوں کامرانیوں سے منزلوں پہ پہنچے، اللہ تو رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے، اللہ یہ اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اللہ لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا، اللہ لیکن اس کے یہ برعکس ہوا ہے، اللہ مندروں کافروں، اللہ کافروں کی تقلید پر لوگ اپنا اسلام چھوڑ کر اللہ خواتین بچیاں اور بچے اللہ بالیاں کوکے اور چٹیاں رکھ کے اللہ اسلام سے اللہ دور ہو گئے ہیں، اللہ اسلام انہوں نے اپنے سروں سے نوچ کے پھینک دیا ہے، اللہ اپنی اسلامی پھینک دی ہے، اپنی اسلام پھینک دیا، اپنی مسلمانی پھینک دی ہے، اپنے سروں سے نوچ کے اللہ اپنے سینے انہوں نے ننگے کر دیے ہیں، جس کا کام الہی ہے کہ اپنے سینے ڈھکنے کا اور سر ڈھکنے کا، بڑی بڑی چادریں اوڑھنے کا، اللہ انہیں ہدایت سے نواز، انہیں ہدایت سے نواز، عورت نام ہی چھپنے کی چیز ہے، اللہ انہیں اللہ چھپنے والا بنا، اپنا ایمان انہیں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں پستی کی بجائے اللہ جو انہیں اللہ مقام دیا گیا ہے اسے پکڑنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تو ان کے حالوں پہ رحم فرما دے، اللہ تو انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ دے دے، اللہ اپنی مسلمانی اوڑھیں، اپنے اسلام اوڑھیں، اپنا ایمان اوڑھنے کی اللہ تو رحم فرما دے ان پہ، اللہ انہیں اپنے سینے ڈھکنے کی توفیق عطا فرما، اللہ انہیں بڑی بڑی چادریں اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا اسلام اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، مندروں کی تقلید سے انہیں تو بچا، اللہ رحم فرما دے، اللہ یا رحم الراحمین تیری صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اللہ فلسطین پہ رحم فرما دے، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ جہاد کر دے ہیں تو ان کی مدد فرما، مسجد اقصی کی تو حفاظت فرما، اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، اللہ اس قدموں کی برکت سے اس مسجد کو اللہ اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اپنی حفاظتوں میں رکھنا، نمازیوں کے لیے اپنی حفاظت میں رکھنا، اللہ تو رحم فرما دے، تو فتح و نصرت دے دے، انہیں فتح و نصرت دے دے، اللہ رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول